ایک دعا سورہ فاطر سے لی گئی ہے آیت 38 میں، وہ ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کہ وہ چیخ چیخ کر خدا کو پکاریں گے، یعنی جب ان کو سزا دی جائے گی تو ایک شور پڑ جائے گا، ایک کوہرام پڑ جائے، اٹھ کھڑا ہوگا، وہ کہیں گے یا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے خدا ہمیں اس عذاب سے نکال، نعمل صالحا ہم یقیناً اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل ان اعمال کے سوا جو اعمال ہم کیا کرتے تھے۔ یہاں اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دیا کہ ہم اچھے عمل کریں گے تو اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ غیر الذی کنا نعمل، یعنی وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بد اعمال لوگ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے شروع ہی میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب سزا کا وقت آئے گا اس وقت وہ خوب سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم اچھے اعمال کا نام لے کر بدیاں کیا کرتے تھے، تو وہ خدا سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بھیج دیں ہم اچھے اعمال کریں، ان کو فوراً خیال آئے گا کہ ایک قسم کے اچھے اعمال تو پہلے ہی ہم کیا کرتے تھے، اسی کی تو سزا مل رہی ہے۔ تو وضاحت کریں گے دعا میں، اے خدا ہم اچھے اعمال کریں گے، یعنی وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم پہلے اس سے کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم، خدا فرماتا ہے ہم نے کیا تمہیں لمبی عمریں نہیں دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق اس دنیا میں مہلت دی جاتی ہے، تب وہ پکڑا جاتا ہے، اور کوئی شخص جس کو سزا ملنی مقدر ہے وہ اتنی عمر ضرور پاتا ہے جتنی عمر میں اس کی بدیوں کی پختگی ثابت ہو جائے، جس کے متعلق قرآن کریم خدا تعالیٰ یہ حکم صادر فرما سکے کہ تجھے اتنی لمبی مہلت ملی تھی، اتنے مواقع ملے اصلاح کے، تو اپنے بدحال پر قائم رہا، راسخ رہا، مستحکم ہو گیا، اس کے بعد اب تجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ ایسی عمر نہیں ملی تھی ما یتذکر فیہ من تذکرہ، جس کے نتیجے میں وہ شخص جو نصیحت پکڑنا چاہے وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا، یعنی اتنی مہلت ضرور ملتی ہے انسان کو کہ اسے اگر اتنی ہوش ہو کہ نصیحت پکڑ سکے تو وہ ضرور پکڑے گا۔ جاءکم النذیر، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورہ صاد میں 17ویں آیت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، کہ انہوں نے یہ مرنے کے بعد کی نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی کی دعا ہے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے خدا ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی جو کچھ چکھانا ہے یہاں چکھا دے۔ اس دعا کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اے خدا اس دنیا میں جو کچھ ہمیں دینا ہے دے دے، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی ایک قسم کا تمسخر ہے جو وہ کرتے ہیں دعا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ہوگا دیکھا جائے گا، اپنے مومنوں کو دے دینا جو کچھ دینا ہے، ہمیں تو اس دنیا میں جو کچھ میسر آتا ہے وہ دے دے تاکہ ہمارا حساب یہیں صاف ہو جائے، قیامت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ دعا وہی کر سکتا ہے جس کو قیامت کا یقین نہ ہو، جس کو
اعتماد ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے اور کوئی جزا سزا ہے۔ اس لیے یہ دعا ان معنوں میں تمسخر کا رنگ رکھتی ہے، اور یہی دعا بغاوت کا رنگ بھی اختیار کر جاتی ہے، جبکہ بعض ظالم لوگ خدا سے یا خدا والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو مرنے کے بعد آئے گا، مرنے کے بعد کس نے دیکھنا ہے وہ عذاب، اب لاؤ عذاب، اب اگر کچھ دکھا سکتے ہو تو لا کے دکھا دو۔ چنانچہ وہ ابو جہل کی جس دعا کا اس سے پہلے ذکر گزرا ہے وہ بھی اسی مضمون کی دعا تھی۔ تو یہ دونوں طریق نہایت ہی خطرناک اور مہلک ہیں۔ انسان کو قرآن کریم کی دعاؤں کے مطالعہ سے ایک بات خوب کھل جاتی، انسان پر ایک بات خوب کھل جاتی ہے کہ جہاں بھی مغضوب علیہم کی دعائیں ہیں وہاں ان کی دعاؤں کی عاجزی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بڑی عاجزی سے بھی وہ جب دعائیں کرتے ہیں تب بھی وہ نامراد دعائیں ہوتی ہیں، نامقبول دعائیں ہوتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں دعا میں اور چیلنج کرتے ہیں تو اس وقت ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مومنوں کے ساتھ برعکس مضمون ہے، مومن جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جہاں اس کے ذہن میں کوئی باغیانہ تصور سائے کی طرح بھی آئے وہاں اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں سب سے خوفناک باغیانہ دعا شیطان نے کی تھی اور خدا نے ساری کی ساری دعا قبول کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چیلنج ہے خدا کی عظمت اور جبروت کو، اور چیلنج اگر قبول نہ ہو تو اس میں سبکی ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے دھمکی بھی دی، ہم نے چیلنج بھی دیا اور اس کے باوجود قبول نہیں ہوئی کیونکہ خدا بھاگ گیا گویا نعوذ باللہ۔ پس ظالم کی دعا جب بغاوت کا رنگ اختیار کرتی ہے تو وہ مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے بہت سے چیلنج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب دیے گئے تو وہ قبول ہوئے، اور عاجزانہ دعائیں ان کی نامقبول ہوتی ہیں کیونکہ عجز کا وقت جو ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو مومن چونکہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور یہی اس کو زیب دیتی ہے، اس لیے عجز کے ساتھ مومن کی دعاؤں کی قبولیت کا گہرا تعلق ہے۔ ایک دعا سورہ حامیم السجدہ آیت 30 میں درج ہے، وہ یہ ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، کہ اے خدا، وہ دعا کریں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ربنا ارنا الذین اضلانا، اے خدا وہ لوگ ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ہمارے سامنے لا، خواہ وہ بڑے لوگوں میں سے تھے خواہ وہ چھوٹے لوگوں میں سے تھے، جن تھے یا انس تھے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچھ لیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچے اور ذلیل لوگ دکھائی دیں۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جب گندے اور ظالم بڑے لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے تو قیامت کے دن کا عذاب انسان پر یہ کھول دے گا کہ دراصل وہ ذلیل ترین لوگ تھے جن کے پیچھے تم چلا کرتے تھے، اور ذلیل ترین لوگوں کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب ملا ہے۔ پس وہ صرف انتقامی کارروائی کے طور پر ہی نہیں بلکہ تبھی ایک تمنا کے طور پر خدا سے یہ التجا کریں گے کہ اے خدا، تو نے جو ایسے ظالموں کو ضرور ہم سے بڑھ کر عذاب دینا ہے، ان کو ہمارے سامنے پیش کر ہمارے پاؤں تلے وہ کچھ لے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کس قسم کے بڑے لوگ تھے جو دنیا میں، اور حقیقت میں وہ سب سے رسوا اور سب سے ذلیل انسان تھے۔ مگر ان کی لذتیں بھی انتقامی لذتیں ہی ہیں، اور جہنم میں کوئی حقیقی خوشی اور تسکین کی بات ان کے لیے نہیں ہوگی۔ پھر یہ ایک دعا بتائی گئی ہے سورہ الدخان آیت 9 تا 17 میں، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون،
یہ دعا ایک ایسے زمانے کی دعا کے سے تعلق رکھتی ہے جو ابھی آنے والا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے، بلکہ سورہ دخان سے یہ دعا لی گئی ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ایک خاص قسم کا مہلک دھواں دنیا کے بڑے خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ ایسا مہلک دھواں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں نہ انسان زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا، انتہائی مہلک حالت ہوگی، انتہائی پرعذاب حالت ہوگی۔ فرمایا ایسی حالت میں کیا ہوگا، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخش الناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو یہ تیری باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور تیری پیشگوئیوں سے تمسخر کر رہے ہیں، انتظار کر اس دن کا۔ مراد یہ ہے کہ تو اور تیری امت انتظار کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے آپ کے بعد آنے والے آخری زمانے تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو مخاطب فرما دیا گیا ہے، اہل اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بعض ایسی پیشگوئیاں ہیں جو لازماً پوری ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک دھوئیں کی پیشگوئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس پہلے دھوئیں کے عذاب کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں ہوگا جو زمین کے بڑے بڑے خطوں کو ڈھانپ لے گا، اور اس کے نیچے نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہ ایٹمی دور کی بات ہے، اور ایٹمی دور سے پہلے کے انسان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ بس اس دعا میں ہمارے لیے قرآن کریم کی صداقت کا بھی ایک عظیم الشان نشان ہے۔ فرمایا اے محمد ان سے کہہ دے کہ ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو انتظار کر، ایک ایسا زمانہ لازماً آئے گا جب کہ ایک بہت بڑا دھواں دنیا کے عظیم خطوں کو ڈھانپ لے گا۔ یخش الناس، یہاں خطوں کی بجائے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ دراصل وہ دھواں ظالم انسانوں کو سزا دینے کے لیے ان پر مسلط کیا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اب بتائیے کہ اس زمانے کا انسان تو درکنار، آج سے 100 سال پہلے کا انسان بھی کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں دنیا پہ پھیلے گا جس کے نیچے بہت ہی دردناک عذاب ہے؟ سوائے ایٹمی دھوئیں کے اور کوئی تصور اور کوئی دلیل اس دھوئیں کے تصور کی موجود ہی نہیں۔ جس کو یہ علم ہو کہ ایک ایٹم بم کے نتیجے میں بہت خوفناک قسم کے بادل اٹھیں گے اور وہ دنیا کو ڈھانکیں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں عذاب پھیلاتے چلے جائیں گے، جب تک یہ علم نہ کسی کو ہو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ بس یقیناً یہ خدا کا کلام ہے، عالم الغیب خدا کا کلام ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں۔ آگے فرمایا وہ کیا دعا کریں گے اس وقت، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، وہ یہ کہیں گے کہ اے خدا اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ واقعہ نہ ہو اسلام کی طرف بنی نوع انسان کا رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دھوئیں کا عذاب اس وقت آئے گا بنی نوع انسان پر جب کہ بنی نوع انسان اکثریت کے لحاظ سے شریر ہوں گے، ورنہ تو خدا کا اتنا خوفناک، خدا کی طرف سے اتنا خوفناک عذاب نیک بندوں پر نہیں آیا کرتا۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس عذاب کے آنے کا سوال ہی باقی نہ رہتا۔ بس یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے قبول عام کے وقت سے پہلے لازماً نیوکلیئر بامز دنیا میں چلیں گے، اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو چاہیں کر لیں، اس قسم کی نیوکلیئر جنگ سے ہمیشہ کے لیے بچ نہیں سکیں گی۔ بالآخر ضرور ان کی غلطیاں ان کو نیوکلیئر وارفیئر پر مجبور کر دیں گی، اور اس کے نتیجے میں دو باتیں پیدا ہوں گی، بہت ہی خوفناک زہریلے دھوئیں کے بادل دنیا پر پھیلیں گے اور انسانوں کو شدید عذاب میں اور دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ ایمان لانے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں 2 بم پھٹ چکے ہیں،
لیکن ان کے نتیجے میں انا مومنون کا وعدہ کی آواز وہاں بلند نہیں ہوئی تھی، اور نہ دنیا نے اسلام کی طرف توجہ کی۔ بس اس لیے میں قطعی طور پر یقین کر رکھتا ہوں کہ اس آیت کا اور اس دعا کا تعلق آئندہ زمانے سے ہے، اور جب تک بنی نوع انسان کو اس قسم کی خوفناک سزا کے ذریعے جھنجھوڑا نہیں جائے گا، اس وقت تک وہ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا انا لہم ذکرا وقد جاءہم رسول مبین، اب وہ نصیحت کیسے مانگ رہے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نصیحت پکڑیں گے؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان میں ایک کھلا کھلا رسول ظاہر ہو چکا ہے۔ بس یہ کوئی اسی زمانے کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ایک ایسے رسول کا ذکر ہے جس نے ان کو تنبیہ کرنی تھی اور تنبیہ کر دی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا گزشتہ 1400 سال میں ایک بھی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے ایٹمی ہلاکت سے دنیا کو متنبع کیا ہو۔ بس اس آیت کا گہرا تعلق احمدیت سے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے۔ آپ تمام بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، 1400 سال میں ایک بھی بزرگ ایسا نہیں ملے گا جس نے ایٹمی ہلاکت کا تصور خدا سے علم پا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہو۔ یا قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر موجود ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ ایسی خوفناک جنگیں آنے والی ہیں، یا ایسے خوفناک زلازل دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں جن کے نتیجے میں بڑے وسیع خطہ ہے عرض زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے۔ اب یہ بات بہت ہی گہری قابل غور بات ہے۔ اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کہ الہاماً آپ کو یہ خبر دی گئی تھی، ایٹم کے تصور کا تو کیا سوال، ایٹم بم کے تصور کا تو کیا سوال، ابھی ہوائی جہاز بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ 1905 میں پہلی مرتبہ وہ معمولی سا جہاز ایجاد ہوا ہے جو امریکہ میں جس کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو بھی دنیا نے مذاق کے طور پر لیا تھا۔ وہ کون سی ہستی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے اس بارے میں متنبع فرما رہی تھی کہ زمین کے علاقے زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے۔ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں، جانور ہلاک ہو سکتے ہیں، مگر جراثیم تو ہلاک نہیں ہو سکتے، حشرات الارض تو ہلاک نہیں ہوا کرتے۔ زندگی کی ہزاروں قسمیں ہیں جن پر دنیا کی خوفناک ترین جنگ بھی اثر انداز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایٹمی جنگ ہو۔ ایٹم بم کے نتیجے میں زمین کی گہرائی تک زمین زندگی کی ہر قسم سے عاری ہو جاتی ہے، اور یہ وہی دخان مبین ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ بس اس لیے میں نے یہ بات کھولی کہ اس دعا کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، اور اس عذاب کے نتیجے میں دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بس ہم پر یہ مضمون کھل چکا ہے، اس لیے ہمیں آج دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ عذاب کے وقت کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ جب ہم پر بات خوب روشن ہو گئی تو امن کی حالت میں اگر بے قراری سے بے چین لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو وہ ضرور مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ بس آج جماعت احمدیہ کو یقین کے ساتھ کہ آنے والا وقت ضرور ہے، اور اس وقت کو احمدیت کی دعاؤں کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ بڑی ہمدردی اور بہت ہی گہرے فکر کے ساتھ ایسے وقت سے بنی نوع انسان کے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایمان نصیب فرما دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے دن آئیں گے۔